جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج دو تین خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ اس پہ ڈسکشن کرنی ہے، کچھ لوکل ہیں، کچھ تھوڑی سی پاکستان سے باہر ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کی خبر اگر آپ اس میں دیکھیں کہ تو پرویز علیہ صاحب نے نو کانفیڈنس ووٹ انہوں نے لینا ہے 11 تاریخ کو، وہاں پہ انہوں نے عدالت میں جا کر ان کی پیشی ہے، بتانا ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس وہ جو ان کو گورنر صاحب نے کہا ہوا ہے کہ آپ لیں، اس پہ انہوں نے آج بڑی وہ کی ہے، سخت انہوں نے بیان بازی کی اور پی ٹی آئی کے یاروں دوستوں کو اچھا خاصا انہوں نے رگڑا ہے انہوں نے، کیونکہ ایک دن پہلے میرے خیال فواد چودھری صاحب نے کہا تھا جی ہمارے پاس نمبرز پورے، ہم 186 ووٹ جو ہے نا وہ لے لیں گے اور ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو چوبیس 26 بات پہ ناراض ہو گئے ہیں یہ پرویز علیہ صاحب کہ جناب آپ کیوں مجھ سے ووٹ آف کانفیڈنس آپ ضرور چاہتے ہیں کہ میں لوں، کیونکہ ان کا خیال ہے گورنر کا غیر قانونی یہ ان کا آرڈر تھا، ہمیں ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں۔ چودھری فواد صاحب کہہ رہے ہیں کہ نمبر پورے ہیں، ہم آرام سے ہم لے سکتے ہیں، لیکن یہ پرویز علیہ صاحب جو وزیر اعلیٰ ہیں، جو مجھے ان کی بات سمجھ آئی ہے تو وہ نہیں لینے کو تیار۔ سو ایک بڑا پھڈا ہے، اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ کیا پنجاب میں یہ پرویز علیہ صاحب جو ہیں اور اچھی خاصا انہوں نے سخت بیان کیے ہیں، کچھ پی ٹی آئی کے مزید ایم پیز کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ پھر وہ دوڑنے کو تیار ہیں، وہ بھاگنے کو تیار ہیں، حالانکہ پہلے والوں کا جو حشر ہوا تھا تو سوچا گیا تھا کہ شاید پی ٹی آئی کے لوگ اب نہیں بھاگیں گے، لیکن جو ان کو بھگوانا چاہتے ہیں، جو ان کو ایک اسے ڈچ کروا رہے ہیں، وہ پاورفل لوگ ہیں کہ اس کے باوجود ان کو اپنے اس کا رزلٹ کا پتہ ہے کہ ہمارا پولیٹیکلی طور پر ہمارا کیریئر ختم ہو سکتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ رسک لینے کو تیار ہیں اور پرویز علیہ صاحب کو ووٹ نہیں ڈالو۔ سو پرویز علیہ صاحب جو ہے آج اچھا خاصا غصہ کیا، اس پہ بھی بات کرتے ہیں تھوڑی سی کہ کیا پھر اس کے بعد 11 کے بعد پرویز علیہ صاحب کی حکومت بچتی ہے یا نہیں بچتی، پی ٹی اور ان کے درمیان جو اس میں ہو رہا ہے وہ کیا ہوگا۔ عمران خان صاحب کی پریس کانفرنس آپ نے دیکھی ہوگی، انہوں نے پھر بڑے آج انہوں نے شدید اٹیک کیے ہیں اور ان کا اٹیک کا محور جو ہے نا وہ ایک ہی ہیں، جنرل باجوہ ہیں، کبھی وہ نام لے کے بات کرتے ہیں، کبھی وہ بغیر نام کے کرتے ہیں۔ سو باجوہ صاحب کی عمران خان سے یہ لڑائی جو ہے وہ نیکسٹ لیول میں انٹر ہو چکی ہے، اس کے کیا کنسیکوینسز ہوں گے۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس وقت سو فار وہ چپ کر کے نیوٹرل ہو کے وہ دو خان صاحب کے اور باجوہ صاحب جو پرانے یار دوست ہیں، کامریڈ ہیں عمران خان صاحب اور جناب باجوہ صاحب، اور اس میں فیض صاحب بھی تھے۔ خیر فیض صاحب بڑی سمجھداری سے اس وقت خاموش ہیں، وہ سائڈ پہ ہیں، اگرچہ جوید چودھری صاحب کے کالم کے بقور وہ جا کر ان سے تعلقات بھی ٹھیک کر رہے ہیں، جنرل باجوہ صاحب سے انہوں نے وہ ریفائیو کا کوئی کام کوئی پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں۔ سو یہ تصور جو تھا کہ شاید جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض جو ہیں ان کے درمیان کی بہت بڑی کنفلکٹ ہے اور بہت بڑے اختلافات ہیں، اور باجوہ صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ جنرل فیض کے ساتھ بہت سختی سے پیش آتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس آئی سے ہٹا دیا انہوں نے، ان کو پشاور سے ہٹا دیا، تو فلاں کے کہنے پہ ہٹایا، تو پھر انہوں نے ان کو آرمی چیف نہیں بننے دے رہے تھے۔ اب کی چیزیں یہ لگتی ہیں کہ نہیں، وہ اس وقتی طور پر اگر تھے بھی صحیح ڈفرینسز ان دونوں نے وہ کر لی ہے، انہوں نے دوبارہ صلح صفائی کر لی۔ اگر یہ باتیں جو اس وقت پورا ایک سال ہم سنتے رہے ہیں اگر وہ ٹھیک تھی، کیونکہ عمران خان صاحب بھی یہ کہتے ہیں جناب کہ میں ان کو جنرل فیض کو ڈی جی آئی سے رکھنا چاہتا تھا، لیکن جنرل باجوہ جو ہے نا وہ نہیں رکھنے دینا چاہ رہے تھے، جس سے کنفلکٹ کا اظہار جو ہے نا وہ ہوتا رہتا ہے کہ شاید فوج سمجھتے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو وہ لگانا چاہتے ہیں، ان کو آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں۔ خان صاحب نے کئی دفعہ کہا کہ میں نہیں لگانا چاہ رہا تھا، یہ غلط ایک تصور تھا۔ بہرحال ان کی صلح صفائی ہوگی جو بھی تھا۔ سو اس وقت فیض صاحب اس پکچر میں سے آؤٹ ہیں، عمران خان صاحب جو ہیں وہ سیدھا جو اٹیک فائر ورک ہے وہ ان کا جو ڈائریکٹڈ ہے وہ جنرل باجوہ صاحب پہ ہے، اور جیسے میں نے کہا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہے۔ اس کا بھی اس کو دیکھتے ہیں کب تک نیوٹرل رہے گی۔ اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ سے ذکر سے یاد ہے جو بڑی خبر ہے، وہ جو مطلب بڑے دنوں سے پاکستان انتظار کر رہے تھے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی اس پہ پرائم منسٹر یہاں پہ اوتھ لے، صدر اوتھ لے یا آرمی چیف، تو ان کی پہلی جو وزٹ ہوتی ہے موسٹلی ہم نے دیکھا وہ سعودی عربیہ کی جاتی ہے، عمرے کے لیے جاتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے، یا سعودیز کے ساتھ جا کے ایک ہمارے اسٹریٹجک بائی لیٹرل بہت سارے ہمارے ریلیشن شپ ہیں، تو ان کو ریوائیو کیا جاتا ہے، ملاقاتیں کی جاتی ہیں، بہت سارے گفٹس دیے جاتے ہیں۔ میں نے تو دیکھا آپ پتہ توشہ خانہ میں یہ کور کرتا رہا ہوں، بہت سے رپورٹس میں نے کی ہیں۔ سب سے زیادہ تحائف بھر کے جو دیتے ہیں نا پاکستانیوں کو، جو ہمارے یہاں سے ڈگنیٹیز جاتے ہیں وہ سعودیز دیتے ہیں، جیولری باکس دیتے ہیں، گھڑیاں دیتے ہیں، اس کے بعد ہیرے جواہرات بریسلیٹ نیم اینی تھنگ، وہاں سے پتہ نہیں کیا کچھ ملتا ہے۔ ایک تو بلکہ مجھے بتایا گیا تھا بڑا اتھینٹک اس سورس ہے کہ نواز شریف صاحب کو ایک دفعہ $150 ملین بھی دیا گیا تھا ایز اے گفٹ کے طور پر، جو بعد میں توشہ خانہ وغیرہ میں جمع کرایا گیا تھا کہ یہ جناب آپ کا نہیں ہے۔ انہوں نے مشورہ مانگا تھا کسی اپنے اسٹاف سے، تو انہوں نے کہا سر یہ اٹس سپوز ٹو بی، یہ وہاں پہ آپ کو جمع کروانا چاہیے تھا۔ سو انہوں نے جمع کروایا تھا، وہ جس طریقے پہ بھی ہوا تھا وہ ایک علیحدہ کہانی ہے، مجھے بڑے کسی اتھینٹک سورس نے بتائی تھی بات۔ سو اس وقت ہمارے جو آرمی چیف ہیں وہ انہوں نے 4 تاریخ سے وزٹ ان کی شروع ہے وہاں سعودی عربیہ کی،
اور یہ بڑے عرصے سے تقریباً 1 ماہ سے زیادہ ہو گیا ان کو آرمی چیف ان کو بنے ہوئے. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سعودیز جو ہیں وہ ویٹ کر رہے تھے جو انہوں نے بیل آؤٹ پیکیج دینا ہے یا کچھ بلینز آف ڈالرز کا کہا جا رہا ہے. اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں, دیگر کہہ رہے ہیں کہ سعودیز جو ہیں وہ ڈپازٹ کرانے کو تیار ہیں, کیونکہ ہمارا تو اپنا جو ہے حساب کتاب ہے نشر ہو چکا ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. سو وہ جنرل عاصم تنویر صاحب کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ وہ آئیں گے تو گڈ ول اس کے جسچر کے طور پر یہ سارے جو بائیلیٹرل اکنامک یا جو بھی کوآپریشن سعودیز نے کرنا ہے, جو بھی انہوں نے فیسلٹیز کے فیورز دینی ہے, تو وہ جنرل عاصم منیر صاحب کی موجودگی میں یہ دیے جائیں گے. یہ ایک چیز ہے. اب اس پہ ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے کہ سعودیز جو ہیں وہ یہ پاکستان کے آرمی چیف ہوں یا DGIS ہیں, ان پہ زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں, زیادہ بھروسہ کرتے ہیں. ان کی کریڈیبلٹی, ان کی انٹیگریٹی یا ان کی ایشورنسز جو ہیں وہ زیادہ ان کو کنونسنگ لگتی ہیں, جن پہ یقین کرتے ہیں. لیکن پاکستان کے پرائم منسٹر جو ہیں جو الیکٹڈ اپنے آپ کو کہتے ہیں 22 کروڑ لوگوں کا, ہر روز ہمیں وہ یہ مطلب بتانا نہیں بھولتے. ہر وزیر اعظم آئے گا ہمارے کانوں میں آ کے نا توتی پھونکے گا جی میں 22 کروڑ کا نمائندہ ہوں, تو مجھے 22 کروڑ لوگوں نے ووٹ دیا, میں الیکٹڈ پارلیمنٹ کا ہوں, بلا بلا. لیکن دنیا کیوں نہیں ہمارے وزیر اعظم کو, یہ ہمارے پرائم منسٹرز جو ہیں ان کو کیوں نہیں وہ خود مختار مانتی, کیوں ان کو ان کی انٹیگریٹی پہ, ان کے ان وعدوں پہ, ان کے فیصلوں پہ اعتماد نہیں کرتے. کسی نے سیریس لینا ہو نا ہمیں پاکستان میں, تو پاکستان کی ملٹری سے بات کرتے ہیں, پاکستان کے آرمی چیف سے بات کرتے ہیں, یا یہ صحیح مطلب 2 سب سے بڑی پوزیشنز ہیں, آرمی چیف ہیں ساتھ میں DGIS ہیں. موسٹلی ہم نے دیکھا سعودی عربیہ جب بھی جائیں گے تو DGIS کو ساتھ لے کر جاتے ہوتے ہیں. یہ ہمارے آرمی چیف ماضی میں بھی یہ کچھ ہوتا رہا ہم نے دیکھا ہے. سو کہیں پہ بھی کوئی بات ہوگی نا, مجھے سمجھ نہیں آتی ہماری پارلیمنٹ یا ہمارے پرائم منسٹر کو کیوں نہیں سیریس لیا جائے. مثلا باقی چلے میں آتا ہوں باتوں پہ, انڈینز ہمارے دوست ہیں نیبر میں, وہ بھی ان سے بھی بات کریں. ان کا بڑا مشہور زمانہ ان کا یہ کوٹ ہے, اور ان کے سب پرائم منسٹر یہ رپیٹ کرتے ہیں. مجھے یاد ہے واجپئی صاحب بھی یہ کہتے تھے, اگر میں غلط نہیں کہہ رہا, کہ پاکستان میں ہم کس سے بات کریں, مطلب پرائم منسٹر سے بات کریں, ان کے ساتھ ہم وعدے وعید کرتے ہیں تو GHQ والے نہیں مانتے. کارگل کی مثال دی تھی کہ کارگل پہ ہم نے آ کے پرائم منسٹر تھا کشمیر پہ باتیں کی نواز شریف صاحب کے ساتھ لاہور میں 99 میں, تو انہوں نے کارگل کر دیا, وہ نہیں مانتے. ادھر ہم بات کرتے ہیں تو پرائم منسٹر نہیں مانتے, یا ان کو اگین کوئی نہیں. تو ان کا یہ خیال تھا کہ پاکستان فیصلے کون کرتا ہے, ہم کنفیوز ہیں. اچھا جناب مشرف سے پھر انہوں نے ڈیل کیا, بڑا عرصہ کوئی 8-10 سال وہ سکون رہا, خیر ہم نے وہ دیکھا. ایسے ہم نے دیکھا پچھلے دن نریندر مودی صاحب کا ایک کلپ چل رہا تھا, وہ بھی یہ بات کہہ رہے تھے. اچھا امریکن کو سیدھا پتہ ہے جی پاکستان میں آپ نے کس سے بات کرنا, تو سیدھے آپ کو پتہ ہے جو بھی آئے گا وہ GHQ میں یا آرمی چیف سے بات کرتے. چائنیز کا بھی یہی کہا جاتا ہے, سیدھی وہی بات کرتے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سعودیز ہوں, قطریز ہوں, UAE ہوں, وہ بھی سارے کے سارے آرمی چیف جو بھی ہوتے ہیں ہمارے ان سے بات کرتے ہیں, انہیں کی باتوں کی کیا جاتا ہے. اور جنرل باجوہ صاحب کے دور میں تو ہم نے دیکھا, اگرچہ ماضی میں ٹھیک ہے جنرل ضیاء الحق تھے, جنرل مشرف تھے, کیونکہ وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی بنے ہوئے تھے, فوجی جنرل بھی بنے ہوئے تھے, لہٰذا پوری دنیا انہیں سے ڈیل کر رہی تھی. یہ زیادہ کلچر بنا ویسے اسی دور سے. اگر آپ دیکھیں اس سے پہلے جنرل ایوب خان بھی رہے, انہوں نے بھی 10 سال رہے. سو پاکستان میں جب فوجی یہ حکمران رہے گا تو دنیا پوری انہیں سے ڈیل کرے گی. پھر ایسا ایسا رواج بن گیا کہ جناب پاکستان میں فیصلے جو ہے وہ تو ساری فوج کرتی ہے, آرمی چیف کرتا ہے. یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں, بلکہ یہ ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں الیکٹڈ, جو خود کو 22 کروڑ کا بتا کے ہمارے قانون کا دھواں نکالا ہوا ہے, ان کی تو کوئی اوقات نہیں. یہ تو بیچارے اتنے نلائق نکمے ہیں, یہ تو خود اپنی جانیں بچانے کے لیے NRO لے رہے ہوتے ہیں. جیسے جاوید چودھری صاحب کے کالم کو میں حوالہ دوں کہ اس میں انہوں نے بتایا کہ جنرل یہ جو تھے ابھی جو گئے ہیں یہاں سے باجوہ صاحب, انہوں نے 2 پاکستان کے پرائم منسٹرز کو وہ دیا, NRO دیا. ایک اس وقت ڈسکوالیفائی ہو رہے تھے یہ عمران خان صاحب بنی گالا کیس میں, انہوں نے اس وقت اپنا کو ریسکیو کروایا. انہوں نے ریکویسٹ کی اسے جنرل باجوہ صاحب سے, جان میری بچوائیں, ان کے بقول انہوں نے بچوائی ثاقب نثار کے ذریعے. نواز شریف صاحب جیل میں تھے, پھر انہیں ایک NRO لیا, وہ بھی موجودہ نثاری اس وقت ثاقب یہ تھے جو جناب باجوہ صاحب, انہوں نے لے کے دیا. اب اندازہ کریں ذرا, نواز شریف صاحب نے جناب باجوہ صاحب کو آرمی چیف لگایا, عمران خان صاحب نے ان کو ایکسٹینشن دی 3 سال کی, مطلب ایک آرمی چیف لگا دیا نا 3 سال کے لیے. دونوں اپنی جان بچوانے کے لیے کس کی مدد لے رہے ہیں, آرمی چیف کی, جس کو خود اپوائنٹ کیا ہے. جب یہ لیول ہوگا ہمارے پرائم منسٹرز کا چیزوں کا, تو کون ہو ول ٹیک یو سیریسلی, کون آپ کو سیریس لے گا؟ پھر تو کہیں گے ساری پاور وہیں پہ آتی ہے, کیونکہ آپ کا اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے. جب تک پاکستان کے پرائم منسٹرز کا, پارلیمنٹ کا, منسٹرز کا, ہم سب لوگوں کا جو مطلب میٹر کرتے ہیں وہاں پہ, جو گورننس میں ملک چلاتے ہیں, ان کا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہوگا, ایکٹس آف مشن کمیشن انٹیگریٹی یا ان کا آنیسٹی نہیں ہوگی, تو ان کو کوئی سیریس نہیں لے گا. آرمی بھی نہیں لے گی, آرمی چیف بھی نہیں لیں گے, دنیا بھی نہیں لے گی. سو وہ چیزیں ہمارے یہاں ہیں نہیں. کریکٹر ماشاء اللہ ابھی آپ سن رہے ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں وہ چیزیں جو آ رہی ہیں. سو وہ ساری دنیا جو ہے وہ ہمارے پاکستان کے ان کو لیتی ہے کہ سارے فوجی فیصلے کرنے ہیں, ریجنل کرنے ہیں, انٹرنیشنل کرنے ہیں, اور ہم اسی میں خوش ہیں. ہمارا پرائم منسٹر خوش ہیں اس میں, انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس چیز سے. وہ اپنی دولت اکٹھی کرنے میں, مال بنانے میں, چیزوں بنانے میں ساری ہماری لیٹ مصروف ہے. سو سعودیز جو ہیں, میں کمنگ ٹو دا پوائنٹ, سعودیز اس لیے بھی میرا خیال ہے اب جناب منیر کو زیادہ
امپورٹنس دیں گے. ماضی میں سب کو دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے وہاں پہ سرو کیا, ملٹری اتاشی کے طور پہ یہ رہے ہیں جب لیفٹیننٹ کرنل تھے میرا خیال ہے. اور ان کو عربی زبان ہے, بڑا فرق پڑتا ہوتا ہے. آپ لوکلس کی زبان میں جب بات کرتے ہیں نا, ان کی زبان, مطلب کوئی مجھ سے اگر آئی مسرائیکی اسپیکنگ سپوزلی آپ میں سے پنجابی دوست ہوں گے, پشتون ہوں گے, ہندی سندھی, اس میں بلوچ ہوں گے, اگر اس کشمیری بلتی, اگر میں آپ کی زبان میں گفتگو کروں, مطلب کشمیری زبان مجھے آتی ہے پٹواری, یا ہندی میں بات کروں, یا میں کسی کے ساتھ انگریزی میں بات کروں, یا آپ میری زبان میں بات کریں, مجھے بڑی خوشی ہوگی. بڑا یکدم آپ ایک مطلب گڈ ول ایک آپ کو فیلنگز آتی ہیں. سو یہ بات بڑی اہم ہے کہ جناب سے منیر جو ہیں وہ عربی میں بڑے وہ ہیں, یہ فلوئنٹ ہیں. سو جو کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے نا, جیسے عمران خان صاحب کا اور اس کا MBS کا ہو گیا تھا, وہ تو خیر پرسنالٹی کلیش بھی شروع ہو گیا, وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. سو جب درمیان میں کوئی آپ کے کوئی انٹرپریٹر نہیں بیٹھا ہوتا اور خود ایک کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں, بڑا فرق پڑتا ہے. سو عاصم منیر صاحب از ان بیٹر پوزیشن کہ پاکستان کے لیے کوئی بہتر پیکیجز ڈیل لے سکتے ہیں. لیکن اٹس ایمبیرسنگ ہمارے پولیٹیکل ایلیٹ کے لیے کہ آپ لوگوں کو کیوں نہیں یقین کرتے, کیوں تصور بن کے, تصور بھی باتیں بھی ٹھیک ہیں کہ جو پیسہ آتے ہیں منی لانڈرنگ کر کے باہر بھجوا دیتے ہیں, جو دولت آتی ہے, مطلب ہمارے قرضے $130 ارب پہنچ گئے ہیں سارے کا سارا, پھر ہمارے حکمرانوں کو منی لانڈرنگ جنیوا میں ہو رہی ہے, لندن, ہند, سندھ, پوری دنیا میں پیسہ جا رہا ہے. تو دنیا کہتی ہے, ڈرتی ہے کہ ان کو پیسے نہ دیں, اس لیے وہ IMF کے ذریعے آپ کو پیسے دلواتے ہیں. کوئی گرانٹ دینے کو ہمیں تیار نہیں کہ آپ کھا پی جاتے ہیں, کہیں پہ پتہ نہیں چلتا, کوئی زلزلے کے پیسے تو کوئی آپ کے فلڈ کے پیسے تو فلانے کے پیسے کدھر گئے, کہاں گئے, نو باڈی نوز. سو وہ دنیا اب آپ کو پیسے نہیں دیتی. سو بچا کے یہی رہ جاتا ہے کہ وہ جائیں اور آپ کے لیے, جیسے انہوں نے آپ کو تو جناب باجوہ صاحب نے بھی لیے تھے, انہوں نے سعودیز نے دیے, قطریز نے دیے, UAE نے دیے, چائنا نے دیے, امریکن سے بات چیت کی. سو اب وہی رول ہماری جو پولیٹیکل حکومتیں ہیں وہ یہی چاہتی ہیں کہ ہمارا آرمی چیف جو ہے نا وہ پوری دنیا سے جا کے پیسے مانگے, وہ چائنیز سے بھی لے, قطر سے بھی لے, UAE سے لے, سعودی سے لے, باقی سے لے, اور خرچے پورے کرے. اور یہ بھی کیونکہ ایک تصور ہے کہ ہمارے ہاں کیونکہ آرمی کا ڈیفنس بجٹ بہت زیادہ ہے, خرچے بہت زیادہ ہیں, لہٰذا اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ جا کر دنیا بھر سے یہ معاہدے کرتی ہے اور ان کو قائل کرتی ہے تو پھر وہ انہیں کرنا بھی چاہیے. کیونکہ جو پاکستان کی حالت ہے آپ کے سامنے, ٹیکس دیکھ لیں 5-6 ہزار ارب ہے, اور ابھی وہ بتایا گیا ہے کہ جناب اس میں تقریباً 2.2 ٹریلین جو ہے 5 مہینوں میں, جولائی سے لے کے نومبر تک, وہ صرف ڈیفینس اور قرضے کے سود کی واپسی میں گیا ہے. سو جس ملک میں جہاں پہ 2.2 ٹریلین 5 مہینوں میں خرچ ہوگا ڈیفینس پہ اور قرضوں کی واپسی یا سود پہ, تو اور پورے 5-6 ہزار آپ کا ٹوٹل ٹیکس ہے, تو پھر تو آپ کو دنیا سے مانگنا پڑے گا. ہاں اب آپ پوچھیں گے کہ دنیا اس کے بدلے ہم سے کیا لیتی ہے, مطلب دیر آر نو فری لنچز. اگر آرمی چیف کوئی بھی ہمارا وہ جاتا ہے سعودیز کے ساتھ, قطری, UAE, چائنا, امریکہ سے فائنینشیل ایڈ ان سے لیتے ہیں یا ان سے کنسیشن لیتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی سر وہ بھی لیتے ہوں گے. اب کیا لیتے ہوں گے, اب اتنے بھولے آپ بھی نہیں ہیں. اگر آپ اگر بھولے ہیں تو پھر کسی کے اس پہ بات کر لیں گے.